السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، ہمارا 20 پارے کا یہ 4th لیکچر ہے اور لیکچر نمبر 83 ہے۔ اس میں ہم سورہ عنکبوت شروع کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ان حکمتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آمین ثم آمین۔ سورۃ العنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لائے تو انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ یاد رکھیے، جو بھی ایمان لاتا ہے اس کو آزمایا ضرور جاتا ہے، اور ہر انسان پر آزمائش اس کے دین کے مطابق ہی آتی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پہ آتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ اگر دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر دین کی کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ضرور یہ معلوم کرنا ہے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ اس کو تو پہلے سے علم ہے، لیکن اسے اس علم کو لوگوں کے سامنے بھی لانا ہے۔ یا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، وہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن ان کے سارے جھوٹ اور خیانتیں گن گن کے جو رکھی جائیں گی ان کے سامنے لے آئی جائیں گی، اور انصاف کے ساتھ ترازو رکھ دیا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے کہ وہ ان کو سزا نہ دے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے تو اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو انسان کو اللہ سے ملاقات کی امید پر دنیا میں اللہ کی اطاعت پر سخت محنت کرنی چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آنے ہی والا ہے، جلد ہی وہ وقت آ جائے گا جب ہم اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انسان کو اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، بڑھاپے میں دیکھ لیں گے۔ نہیں، جو جس بھی عمر میں ہے وہ اللہ کی ملاقات کی فکر کرے، اور جو شخص جہاد کرے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اہل عالم سے بے نیاز ہے، یعنی جو محنت کرتا ہے اس کی محنت کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا انہیں اس سے بہتر بدلہ دیں گے۔ تیسری دفعہ یہ بات آ رہی۔ اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرے، اور اگر وہ اس بات پر زور دے کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے
جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان. یعنی ماں باپ کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ماں باپ کی غلط باتوں کو آسان طریقے سے اگنور کر دینا چاہیے. میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق زیادہ ہے ماں باپ کے حق سے، اور والدین کا حق اس کے بعد بہت بڑا ہے. حتیٰ کہ مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور جو اللہ کے نافرمان والدین ہوں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے. عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کا بیٹا عبداللہ سچا مسلمان تھا. تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ گدھے پر تھے، تو اس کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑا. تو بڑی نفرت سے کہتا ہے کہ ابن ابی کبشہ نے ہم پر غبار اڑایا ہے. تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ کو بہت غصہ آیا، تو اس نے اٹھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے، آپ پر کتاب نازل کی ہے، آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ. یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم. بعض اوقات بچے جو ہیں نئے نئے دین میں آتے ہیں نا تو بڑے جوشیلے ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے ماں باپ سود لیتے ہیں، وہ یہ غلط کام کرتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں، اس لیے ہم تو اب گھر چھوڑ رہے ہیں، اور اب تو ہم ان سے ملنے ہی نہیں جائیں گے، اور اب ہم یہ کر رہے ہیں. وہ جو کرتے ہیں وہ ان کا فیل ہے، ان کو سمجھانا ضرور چاہیے، لیکن آپ قطع تعلق نہیں کر سکتے ماں باپ سے، بائیک آؤٹ نہیں کر سکتے. اگر انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ کو پھر بھی کرنی ہوگی. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے عمل کے بارے میں. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ہم صالح لوگوں میں شامل کریں گے. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب اسے اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی اس ایذار آسانی کو یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہو. تھوڑی سی مشکل بھی آتی ہے دین کے راستے میں تو اس کو بہت بڑا پہاڑ سمجھ لیتے ہیں. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے نصرت آ جائے تو ضرور کہے گا کہ ہم دل سے تو تمہارے ہی ساتھ تھے. کیا سارے جہانوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ضرور یہ دیکھ کر رہے گا کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون. اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو تو ہم تمہارے گناہوں کا بار اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ دوسرے کے گناہوں کا کچھ بھی بار نہیں اٹھائیں گے. یہ سراسر جھوٹے لوگ ہیں. یہ اپنے گناہوں کے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، اور ساتھ ہی دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہوگا. اور جو کچھ یہ افطرا کرتے رہے قیامت کے دن اس سے متعلق ان سے ضرور بحث پرس ہوگی. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان کے اوپر صرف اپنے گناہوں کا ہی بوجھ نہیں ہوگا بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جن کو اس نے بھٹکایا ہوگا، گمراہ کیا ہوگا. یعنی جو شخص کسی برے کام کا آغاز کرتا ہے، اس کا رواج ڈال دیتا ہے، تو جو اس کی پیروی کرتے ہیں قیامت تک ان کے گناہ کا ایک حصہ شروع کرنے والے کے حصے میں آئے گا. جیسے عمرو ابن لہی نے مکہ میں بت پرستی کا آغاز کیا تھا، تو جتنے لوگ بت پرستی کریں گے اس کے بعد اس کو دیکھا دیکھی ان سب کے گناہ کا ایک حصہ عمرو ابن لہی کے حصے میں جائے گا. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ 50 برس کم 1000 سال ان کے درمیان رہے، ملینیم. پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا کہ وہ ظالم تھے. پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو اس طوفان سے بچا لیا اور کشتی کو جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. اور ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم جھوٹ گڑھتے ہو، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا اللہ سے رزق مانگو، اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی کئی امتیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پیغام پہنچانا ہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کو ریپیٹ کرتا ہے، اعادہ کرتا ہے. یقیناً یہ اعادہ اللہ پر آسان تر ہے. آپ ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے،
پھر اللہ ہی دوسری بار بھی پیدا کرے گا. اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور حساب کتاب کا یقین دلانے کے لیے بات کی گئی ہے کہ اس میں شک نہ کرو. جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ پھر بھی کر سکتا ہے، اور یہ قیامت کے آنے پر بہت بڑی دلیل ہے. وہ جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور نہ تم اسے زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اسے مار ڈالو یا جلا ڈالو. پھر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا. یقیناً اس واقعے میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. نیز ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. اب دیکھیے کہ دنیا میں عموماً لوگوں کے باہمی تعلقات اور دوستیاں اور محبتیں کس بنا پہ ہوتی ہیں؟ کسی نہ کسی کامن گراؤنڈ پر ہوتی ہیں. کوئی بزنس، کوئی جاب، کوئی ہابی، کوئی اسپورٹ، یعنی کوئی بھی چیز جو کچھ لوگوں کے بیچ میں ایک جیسی ہوتی. کچھ لوگ مل کے تاش کھیلتے ہیں، ان کی آپس میں بڑی دوستی ہوتی ہے. کچھ لوگ مل کے کوئی اور گیم کھیلتے ہیں. کچھ لوگ اکٹھے چرچ جاتے ہیں، کچھ اکٹھے مندر جاتے ہیں، کوئی اکٹھے مسجد جاتے ہیں. تو لوگ انہی کے ساتھ جا کر ملتے ہیں جن کے طور طریقے ان کو اچھے لگتے ہیں. مومن جو ہے وہ دنیا میں کسی سے بھی جو محبت کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کی خاطر. وہ دنیاوی اغراض اور مقاصد اور مفادات کی خاطر نہیں محبت کرتا، اور یہی محبت بے لوث محبت ہوتی ہے. مثلاً اگر میں کسی سے اس کے مال کی وجہ سے محبت کروں تو یہ محبت کیسی ہے؟ کل کو اگر اس کے پاس مال نہیں رہے گا تو کیا پھر میں اس کو چھوڑ دوں گی؟ ایسا ہی ہو رہا ہے نا دنیا میں. آپ کے پاس اچھی جاب ہے، اچھا گھر ہے، آپ اچھی پارٹی ارینج کر لیتے ہیں تو لوگ آپ کے شیدائی ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. وہ محبت آپ سے نہیں کر رہے، وہ محبت آپ کی رونقوں سے کر رہے ہیں جو اس وقت آپ کے ارد گرد ہیں. اگر وہ رونقیں چلی گئی تو یہ لوگ بھی چھٹ جائیں گے، پوچھیں گے بھی نہیں. لیکن ایک مومن کا کسی مومن سے تعلق اس کی جاب کی اچھے ہونے کی وجہ سے یا مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا گھر کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا. وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دین کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ محبت اور یہ تعلق آخر وقت تک اس کو اس کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، چاہے وہ ملینئر بن جائے اور چاہے وہ بالکل کنگال ہو جائے، وہ اس کو چھوڑتا نہیں. وہ کہتا ہے کل بھی تم میرے دوست تھے، آج بھی تم میرے دوست ہو، کیونکہ اس دوستی میں جو کامن چیز تھی وہ اللہ کی محبت تھی، وہ میرا دین تھا. اسی لیے آتا نا کہ قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے، کیونکہ متقین کا تعلق تقوی کی وجہ سے تھا، دین ایمان کی وجہ سے تھا، قرآن کی وجہ سے تھا. تو کتنا بڑا فرق ہے اس میں. پھر بھی ہم دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور دین کو اہمیت نہیں دیتے، اور دین کی وجہ سے دوستی کو اہمیت نہیں دیتے. آپ دیکھیے ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا، جب ہم لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں اس سے ہماری پہچان ہوتی کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، یعنی ہم کن چیزوں کو پریفر کرتے ہیں. اب جو رشتے کے لین دین کی بات ہو تو عام طور پر کسی کا دین کم ہی دیکھا جاتا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ سسٹین کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھنا چاہیے کہ لڑکا ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دنیاوی اعتبار سے بہت اسٹرانگ نہیں بھی ہوتا لیکن دین میں بہت آگے ہوتا ہے. خاص طور پر وہ لڑکے جو دین سیکھنے کے لیے بعض اوقات اپنا کیریئر بھی داؤ پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ لیٹر آن اس میں کام کر لیں گے، ابھی کچھ سال زندگی کے ہم اس کام کے لیے وقف کریں. ایسے لڑکوں کی بعض اوقات نیک طبیعت اچھی معقول لڑکی سے شادی ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ دینا نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ دنیا نہیں ہے. تو جو دین کو سامنے رکھ کے تعلق قائم کرے گا اس کو رزق بھی مل جائے گا. کہتا ہے نا کہ رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں امتحان ہو سکتا ہے، وقتی طور پہ تنگی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس تنگی کو بھی دور کر دے گا.
تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی پرائرٹیز کیا ہے، آخرت کو اپنی اہمیت دیتا ہے یا صرف دنیا کو؟ اگر صرف دنیا کو دیا تو قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار، انسان کہے گا کہ میں نہیں جانتا اس شخص کو، اور ایک دوسرے پہ لعنت، اس نے تو مجھے بہکا دیا تھا، یہ غلط کام کرتا تھا، اس نے مجھے بھی اپنے راستے پہ لگا دیا تھا۔ اب بچوں کو سگریٹ اور نشے کی عادت کہاں سے پڑتی؟ گھر سے تو نہیں ہوتی، باہر سے یہ لت لے کے آتے ہیں نا، دوستی کا اثر ہوتا ہے، تو بری کمپنی کا اثر ہوتا ہے۔ پس لوط ابراہیم پر ایمان لے آئے، اور ابراہیم نے کہا میں تو اپنے رب کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے والا ہوں، وہ یقیناً سب پر غالب اور حکمت والا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور اسحاق سے یعقوب عطا کیے۔ اب دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں تو پوتے کا بھی ساتھ ہی کرتے ہیں، اور انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، دین کے لیے قربانی کی۔ آپ دیکھیں کہاں تک خیر گئی، اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور لوط کا واقعہ یاد کرو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بدکاری کے مرتکب ہو رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی کی نہیں تھی، یعنی یہ برائی انہی کی قوم سے شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ برائی نہیں موجود تھی۔ کیا تھی برائی؟ کیا تم لوگ شہوت سے مردوں کے پاس جاتے ہو، یہ ایک برائی۔ دوسری، راہزنی کرتے ہو، مسافروں کو لوٹتے ہو، کتنا بڑا ظلم۔ اور اپنی مجالس میں برے کام کرتے، اوپنلی برے کام کرتے تھے اپنے کلبز کے اندر۔ وَتَأْتِينَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، نادی کہتے ہیں کلب کو، یعنی بے حیائی کے کام سب کے سامنے۔ تو اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ، دھمکی دی۔ لوط نے دعا کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، کیونکہ کوئی دوسرا مرد ان کا مددگار نہ تھا، کہیں سے کوئی سپورٹ ان کو نہیں تھی۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسحاق کی بشارت دے کر ابراہیم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ اس کے باشندے ظالم ہیں۔ ایک ہی ٹرپ میں دونوں کام، پہلے بشارت پھر ہلاکت۔ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط بھی موجود ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، فرشتوں کو پہلے سے پتا تھا، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی، کیونکہ وہ قوم کی ہمدرد زیادہ تھی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور جب ہمارے یہ رسول یعنی فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کی آمد پر انہیں بہت دکھ ہوا اور دل میں گھٹن پیدا ہو گئی، کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، پیغمبر غیب کا علم نہیں جانتے ہوتے۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو، فرشتوں نے تسلی دی، نہ ڈرو اور نہ غمزدہ ہو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بدکاری کر رہے تھے۔ قوم لوط کی دیگر نافرمانیوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں لوط کی قوم میں اس بے حیائی کے کام کے علاوہ اور بھی گناہ پائے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، مثلاً کسی کا گھر کرایہ پہ لے لیا، کرایہ دیے بغیر قبضہ کر لیا، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، اوپنلی فحش گالیاں، اور جیسے ہو نا اپنی نادی میں کلب میں تم اوپنلی برے کام کرتے ہو۔ پھر مرد عورتوں جیسا اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی تھی، کیونکہ مردوں کے مردوں سے ریلیشن سے تو عورتوں کو بھی مرد بننے کا شوق ہو گیا کہ ان کی طرف کوئی توجہ کرے۔ تاجروں پہ ٹیکس لگاتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ شرک کی بیماری میں بھی مبتلا تھے، اور سب سے پہلے ہم جنس پرستی کا کام انہی سے شروع ہوا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اس بستی کی ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے، یعنی راستے سے گزرتے ہوئے اب بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی توقع رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا تو آخر انہیں ایک سخت زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور قوم عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور یہ بات تمہیں ان کی رہائش گاہوں سے واضح ہو چکی ہے، شیطان نے ان کے کام انہیں بڑے خوشنما کر کے دکھائے تھے،
اور انہیں راہ حق سے روک دیا تھا. یہ تھا ان کا قصور، یہ تھا ان کا مسئلہ کہ حق سے رک گئے تھے. حالانکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے. آپ سوچئے کہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے اور پہاڑوں کو تراشا اور بہت بڑے بڑے پلرز پر انہوں نے بلند محلات تعمیر کیے، تو وہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے، دنیاوی معاملات میں انتہائی سمجھدار. لیکن شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے اتنا خوشنما بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے اور پیغمبر کی بات کو چھوٹا سمجھ کے جھٹلا دیا. اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. ان کے پاس موسیٰ واضح معجزات لے کر آئے، مگر وہ ملک میں بڑے بن بیٹھے. یہاں بھی تکبر ہے، حالانکہ وہ ہم سے آگے نہیں جا سکتے تھے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس گناہ کی پاداش میں پکڑ لیا. پھر ان ہلاک ہونے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن پر ہم نے پتھراؤ کیا، اور کچھ ایسے جنہیں زبردست چیخ نے آ لیا، کچھ ایسے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، کچھ ایسے جنہیں ہم نے غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست بنا رکھا ہے، یعنی شرک کرتے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے اپنا گھر بنایا ہو، اور سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. یعنی مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے تو ایک باریک دھاگا بنتا ہے جو بال سے 20 گنا زیادہ باریک ہوتا ہے. یعنی ایک ایوریج نارمل بال جو ہوتا ہے اس سے بھی 20 گنا باریک. اب اس باریک دھاگے سے جو گھر بنتا ہے اس کو کون سہارا دے سکتا ہے اور کون اس کو تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے؟ اسی لیے کہا کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہیں. وہ تمہیں نہیں سنبھال سکتے، تمہیں نہیں سہارا دے سکتے. تو یہ مثال اللہ نے ان لوگوں کے لیے بیان کیا ہے جو اللہ کے علاوہ باطل معبود بنا لیتے ہیں، جو ان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. جیسا کہ مکڑی کا گھروندا انسان کو نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، اور نہ اس میں رہنے کی کوئی جگہ. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. ہم یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر انہیں سمجھتے وہی ہیں جو اہل علم ہیں، علم والے سمجھتے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان کی پیدائش میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا 20واں پارہ آج کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس کے بھی پہلے لیکچرز کی طرح 4 لیکچر ہوئے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ ہم یہ سورہ عنکبوت اگلی 21 پارے میں بھی جاری رہے گی، اور امید کرتی ہوں کہ بہنیں اس کو توجہ سے سنیں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.